أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیب ہے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی انتہائی ذی وقار معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں، آج دے خطبہ جمعہ کچھ معروضات نامکمل رہ گیا ہیں۔ دوستیں نہ بار بار اصرار آئی کہ انہیں باتیں کو آج دے در سے مکمل کیتا بنے۔ کوشش کرے ساں کہ چند باتاں تمہارے سامنے گوش گزار کر سکاں۔ دعا ہے اللہ تعالی توفیق بخشے اور اللہ سونا عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرما دے۔ روح اور جسم یہ دو چیزاں آپس وچ ملن تے انسان بندا۔ بندہ دو چیزیں دا مرکب ہے، روح جمع جسم۔ جسم دے بغیر کلا روح بندہ نہیں بن سکتا، اور روح دے بغیر کلا جسم بندہ نہیں بن سکتا۔ جسم دے وچ روح ہو سی ول اے بندہ ہے، انسان ہے۔ ہر انسان دے وجود وچ رب نے روح پاتی ہے، اور روح اللہ تبارک و تعالی دے حکم دا نام ہے۔ قل الروح من امر ربی یسألونک عن الروح۔ نبی کریم علیہ السلام کے سوال تھی احاب روح کیا ہونی؟ جواب یہ ملیا کہ روح اللہ دے حکم دا نام ہے۔
کہ روح دے ذریعے سارے ہاتھ پیر زبان کن دماغ وجود دے باقی اعضاء حرکت کرے جلے روح نکل ونجے ول بندہ میت سڑی جان لگ جائے ہر بندے جو روح ہے اور جتنا بھی روح ہیں انہیں دیاں ترائے قسم ہیں جو کہ میں مختصر طور پہ خطبہ جمعہ ذکر کیتے ہیں یہ کہ نفس امارہ ایسی روح جڑی بندے کو گناہ دا شوق دی ویندی رہ ویندی ہے اللہ تعالی دی نافرمانی کر ویندی ہے گناہ تے ابھریں دی ہے نفس امارہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء اور دوجی جڑی روح ہے وہ ہے نفس لوامہ جڑے ویلے بندہ کوئی غلطی کرے کہ وہ فوراً غلطی دے بعد یا غلطی دی سوچ دے بعد یا غلطی دے ارادے دے بعد وہ بندے کو ملامت کریں گے کہ ایک کام نہیں کرنا چاہیے نفس لوامہ اور جڑی تیجی قسم دی روح ہے وہ ہے نفس مطمئنہ یعنی سکون والی روح مطمئن روح اللہ تبارک و تعالی راضی اون بندے تے تھیندے جن دے اندر نفس مطمئنہ ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی جنت کو دیندے جن دے اندر نفس مطمئنہ ہوئے ہر بندہ کوشش کرے کہ میری جڑی روح ہے وہ نفس مطمئنہ بنے سکون علی بنے اطمینان علی بنے نفس مطمئنہ کہ کو آدم ان دی تعریف پہلی بات وہ جمعے دے بیان گزر چکی ہے کہ نفس مطمئنہ کو آدم کہ جڑا اللہ تعالی دی تقسیم تے راضی راوے اللہ دی وانڈ تے راضی راوے اللہ جو بندے دے بارے فیصلہ کرے او کو بندہ قبول کرے یعنی ان دے اندر نفس مطمئنہ یہ یعنی آئے ہوئے گھاٹے تے بھی مطمئن ہے آئے ہوئے نفع تے بھی مطمئن ہے اپنی بیماری تے بھی مطمئن ہے اپنی خوشی تے بھی مطمئن ہے حالات جوں دے توں ہیں اے مطمئن نفس مطمئنہ دی پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے فیصلے سے راضی رہے اللہ دی وڈ تے راضی یہ پہلی بات ہے جڑی تفصیلاً گزر چکی دوجی بات آج دے درس جڑی میں کرنا چاہنا کہ نفس مطمئنہ کہ کو آدھا ان دی دوجی تعریف کیا ہے ان دی دوجی تعریف یہ ہے کہ نفس مطمئنہ ہوئے کہ جیڑے بندے دا ہر ٹائم ہر وقت گمان اچھا رہوے سمجھو ان دے اندر ہومن والی روح بھی نفس مطمئنہ ہے جیڑا حسن ظن دا مالک بدگمان نہیں اچھا گمان ہے برا گمان نہیں سی خاص کر اللہ دے بارے نبی کریم علیہ السلام دے بارے دین دی تعلیم دے بارے صحابہ کرام دے عقیدے دے بارے قرآن و حدیث دی تعلیمات دے بارے یعنی نفس مطمئنہ دی دوجی تعریف یہ ہے کہ ان دا گمان ٹھیک ہوئے حسن ظن ہوئے اگر ان دے اندر حسن ظن ہے تو وال سمجھو ان دی جڑی روح ہے وہ نفس مطمئنہ ہے اگر گمان ان دا اچھا نہیں وال سمجھو ان دی روح جڑی ہے وہ نفس مطمئنہ نہیں تھی سکتی جی میں کہ نبی کریم علیہ السلام نے بدر دے موقع تھے رات دے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی ہے حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب نبی علیہ السلام دی دعا سنی فرمیندن کہ میں کو ہوں ویلے
یقین تھے، حسن زن تھے، گمان تھے کہ کل ساکو اللہ کلہ نہ چھوڑے سی. ایکو سدنن نفس مطمئنہ، اللہ دے فیصلے دے اتے چنگا گمان. پہلی بات ہے اللہ دے فیصلے تے راضی رہنا. دوجی بات ہے اللہ تعالی دے فیصلے دے بارے چنگا گمان. جڑے ویلے بندے دا گمان چنگا ہوئے ول بندے کو اللہ نفس مطمئنہ نصیب کریں دے. اچھا گمان معاشرے دی بہتری واسطے بہت ضروری ہے. اچھا گمان بندے دی صحت واسطے بہت ضروری ہے. اچھا گمان معاملات کو اچھا کرن واسطے انتہائی ضروری ہے. بھرا دے بارے اچھا گمان، اولاد دے بارے اچھا گمان، بیوی دے بارے اچھا گمان، بیوی کو شوہر دے بارے اچھا گمان، ہمسائے کو ہمسائے دے بارے اچھا گمان، رشتہ دار کو رشتہ دار دے بارے اچھا گمان. یعنی گمان جڑے ویلے میرا تواڈے بارے ٹھیک ہو سی تے تواڈا میرے بارے ٹھیک ہو سی ول اللہ ہی دے بدلے چ ساکوں نفس مطمئنہ عطا کرے سی. یعنی اطمینان علی روح. جڑے ویلے روح اطمینان وچ ہوے ول جسم بھی سکون وچ ہوندے. جلے روح اطمینان وچ نہ ہوے ول جسم بھی اطمینان وچ نہیں ہوندا. جسم کو اطمینان وچ آنن واسطے روح دا مطمئن ہونا ضروری ہے. اور روح دے مطمئن ہون واسطے پہلی چیز جڑی ضروری ہے اللہ دی تقسیم تے راضی رہنا. اور روح دے مطمئن ہون واسطے دوجی چیز جڑی ضروری ہے وہ ہے اچھا گمان رکھنا. نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی تھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آدن کہ میرا گمان بن گئے اللہ ساگو کلہ نہ چھوڑے سی. اور اللہ نے کلہ چھوڑیا ہی نہیں. گمان جو ہاوت اللہ نے کلہ چھوڑیا ہی نہیں. اللہ ضائع نہیں کیتا. قرآن مجید نے گواہی دیتی ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. قرآن نے گواہی دی کہ اساں وال کیا کیتے مدد کیتی ہے فرشتے دے ذریعے. وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ. اتنا بھی اطمینان والا لفظ ہے ولتطمئن بہی قلوبکم. یہ تھوڑے دل اطمینان والے سکون والے مدد کیتی ہم تاکہ دلیں تواڈے وچ اطمینان آ وجے. یعنی اللہ تعالی حسن ظن دے بعد اچھے گمان دے بعد روح ایسی عطا کریں دے جڑی اطمینان بخش ہوئے مطمئن روح. جسم دے ہر عضو کو ٹھیک کرن واسطے روح دا ٹھیک ہونا ضروری ہے. روح ٹھیک تے حوصلہ وجہ رہندے. روح ٹھیک ہوئے بندہ سویرے چ رہندے. روح بندے دے اندر پھرن والی ٹھیک ہوئے تے بندہ ٹھیک رہندے. مین چیز ہے بندے دی روح یعنی نفس مطمئنہ دا مالک ہوئے بندہ. اندے واسطے کیا کرنا چاہیے اللہ دی تقسیم تے راضی جن دی تفصیل گزر چکی ہے. اور دوجی جڑی گزارش ہے وہ ہے کہ بندہ حسن ظن دا مالک. اکثر بیچارے لوگ بدگمان ہوندے میرے بارے بدگمانی میں تواڈے بارے بدگمانی. دو بندے کٹھے بیٹھن تے کہیں دی نظر پائے گی ہے بدگمانی شروع. یعنی اے بیٹھے ہیں لگدے کوئی چکر آ. یعنی جڑا بندہ بدگمان ہوئے حسن ظن دا مالک نہ ہوئے او کو نفس مطمئنہ نہیں نصیب تھی. اللہ تعالی نے ایک دوجی بات سنائی. اللہ تعالی فرمے دے اسا اپنے محبوب کو ہجرت دا حکم دیتا آئی مکے وچوں روانہ کیتا آئی تے مدینے دی طرف یسرب دی طرف ایسے شہر دی طرف جڑے شہر وچ کھجوریں دے درخت موجود ہیں. نبی کریم علیہ السلام باہر آئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے گھر آئے. انہاں کو اپنے نال رلائے نے فرمائے نے ابو بکر اللہ پاک نے تیرا بھی حکم دیتے صدیق اکبر کو بھی اپنے نال رلا کے ونجو. لگے گئے سفر کریں جے پہاڑی سفر آئی غار چ پہنچ گئے غار سور چ پہنچ گئے.
حضرت جناب صدیق اکبر نے غار دی صفائی کی تھی، امام کائنات کو اندر سجا، نبی کریم بھی اندر ہیں، جناب صدیق اکبر بھی اندر ہیں، دشمن پیچھو لگے ہوئے ہیں، نبی تے صدیق دی تلاش چن تے مکے دے کافراں نے انعام دا اعلان کیتا ہوئے ہے، جیڑا نبی تے صدیق کو پکڑا سی وہ کوئی اتنا انعام دے سو، سراقہ بن مالک بھی پیچھو ہے، باقی لوگ بھی پیچھو ہیں، تے نبی کریم علیہ السلام غار چن، حضرت صدیق اکبر آکھن لگے اللہ دے نبی کیا بن سی جے دشمن آ گئے، غار دا پتہ لگ گیا، غار چ داخل تھی ہے، اساں گرفتار تھی ویسوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اے بے چینی دور کرن واسطے، بے قراری مٹاون واسطے تے اطمینان دیواون واسطے کیڑا کم کیتے، جناب صدیق اکبر دا گمان درست کیتے تاکہ نفس مطمئن آ ونجے، تاکہ سکون آ ونجے۔ اللہ نے قرآن چ نقشہ بیان فرمائے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ڈرن دی لوڑ نہیں، گھبراون دی لوڑ نہیں، غم کرن دی ضرورت نہیں، اساں کلے نہیں سے، سارے نال عرشاں والا اللہ ہے، بس اے زن بناون دی دیر آئی، گمان بناون دی دیر آئی، حسن زن تے چنگا گمان سمجھاون دی دیر آئی۔ فوراً جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ادھر میں مطمئن تھی گیا، اللہ پاک نے اطمینان دلی عطا کر دیتے، جڑی دلی بے قراری کیفیت آئی وہ ختم تھی گئی ہے، یعنی جڑے ویلے حسن زن آ ونجے، اچھا گمان آ ونجے، ول اللہ نفس مطمئنہ عطا کر دیں۔ مان ٹھیک بندہ ٹھیک، سکون دا ذریعہ ہے، سکون دا ذریعہ ہے نفس مطمئنہ، چنگا گمان، یعنی جڑے ویلے چنگا گمان اگر چاہتے ہو تساں نفس مطمئن نہ ہوئے بل گمان اچھا رکھو، جڑے ویلے گمان چنگا دل مطمئن۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید نبی کریم علیہ السلام دے بارے فرمائے اذا خرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن چلا نے نقشہ بیان فرمائے تو اکو ساکو تعلیم دیتی گئی ہے، اللہ نفس مطمئنہ کو عطا کریں دے، جہاں پہلی شرط ہے اللہ دی تقسیم تے راضی ہوئے، جہاں دوجی تعریف اے ہے کہ حسن زن دا مالک ہوئے۔ جلے گمان اچھا اللہ روح کو سکون عطا کر دے، گمان اچھا دل مطمئن، گمان اچھا روح مطمئن، تے اللہ نفس مطمئنہ عطا کر دے، ول زندگی سونی گزر دی ہے چنگے گمان دی برکت نال، بندہ بیمار نہیں تھی نا، اتنا ڈھیر پریشانی نہیں ہوندی، دماغ دی رگ نہیں پھٹدی، بی پی دا مسئلہ نہیں بندا، بے تے شک جلے کہنا اسی بندہ گناہگار نہ تھی سی، گمان اچھا جلے چنگا گمان ہو سی اوندا سب تو بڑا فائدہ ہے کہ روح جڑی ہے وہ مطمئن ہو سی، نفس مطمئن ہو سی، اللہ نفس مطمئنہ عطا کرے سی، اے ضروری چیز ہے۔ معاشرے دی اصلاح، سارے اپنے وجود دی اصلاح، سارے گھر بار دی اصلاح، سارے معاملات دی اصلاح واسطے اندر دا مطمئن ہونا ضروری ہے، اور اندر دے مطمئن ہونا واسطے دماغ دا گمان سونا رکھنا ضروری ہے۔ اچھا گمان ہو سی تے نفس مطمئنہ نصیب تھی سی، نفس مطمئنہ نصیب تھی تے زندگی چنگی گزر سی۔ بہت سارے بندہ پریشانیاں کے بچنے دے، یہ بھوک نہیں مریں دی، دکھ نہیں مریں دے، بندہ بدگمانی نال مرتے، زیادہ تر کو تکلیف بدگمانی دی وجہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالی نے ڈھیر مثالاں دچن، ڈھیر سارا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی ان، جڑے ویلے اللہ دے حکم نال اپنی گھر والی حضرت سیدہ ہاجرہ تے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو رلا کے تے جتھاں بیت اللہ دے نشاناتن ایرے موجودن، بنیاداں موجودن، اتھا ون کے ہوں بیت اللہ دے قریب بلہینے
تے بلہا کے واپس آون لگے۔ صحیح مسلم شریف چے حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سیدہ ہاجرہ نے سوال کیتے، اے میرے سر دے تاج، سا کو بلہائی میں دے ہو، سا کو چھوڑی میں دے ہو، بار بیابان دا علاقہ ہے، اتھا پانی دا نام و نشان نہیں، اتھا آبادی دا نام و نشان نہیں، ہر پاسے ریتی ریت ریت لیٹھی بین، سا کو بلہا کے میں دے پیو۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی طرف اشارہ کیتے اور فرمایا ہاجرہ اپنی مرضی نال نمی بلہائی میں دا، اللہ دا فیصلہ منی میں نا، اللہ دا حکم آئی، اللہ دے حکم دے انگو بات اپنے دل دیاں گالی نہیں کری جاؤ جاؤ، ہر شامل رب دی مرضی آئی، ہی واسطے تو اگو بلائی وینا۔ حضرت سیدہ حاجرہ جواب نے دیے، ہن سوچے سی میں اپنے آپ کو مطمئن کرنے تاکہ ڈر پیدا نہ تھیوے، تاکہ بھوک دا ڈر نہ آوے، تاکہ دکھ دا ڈر نہ آوے، تاکہ پانی دی فکر نہ تھیوے، تاکہ میرے گھبراہٹ پیدا نہ تھیوے، اپنے آپ کو مطمئن کرن دی خاطر، نفس مطمئنہ حاصل کرن دی خاطر کیا پئی کریں دیئے، فوراً اپنے گمان کو چنگا بنائے سی، اچھے گمان کو بنا کے ول اچھے گمان دا اظہار کیتے سی، آکھن لگی ایز اللہ یزیئنا، اے میرے سر دے تاج، میرے علم چی میں کہنا آئی، اتنا ضرور پتا اللہ دے خلیلو، اللہ دی مرضی منی ودے ہو سو، چلو میں توڑے کے پوچھنا چاہنی ہم، اگر یہ بات اللہ نے کی تھی ہے، اگر یہ فیصلہ اللہ نے کیتے ہیں، وال میرا گمان ہے اللہ میں گزائے نہ کرے سی، پانی نظر آوے نہ آوے اللہ ضائع نہ کرے سی، آبادی نظر آوے نہ آوے اللہ ضائع نہ کرے سی، اسباب نظر آوے نہ آوے اللہ ضائع نہ کرے سی، وسائل نظر آوے نہ آوے اللہ ضائع نہ کرے سی، سامنے چھپر نہیں پہ نظر دے، درخت نہیں پہ نظر دے، گھر نہیں پہ نظر دے، وسو نہیں پیا نظر دا، پانی نہیں پیا نظر دا، چھاں نہیں پیا نظر دا، لیکن میں حاجرہ دا گمان ہے اللہ میں گزائے نہ کرے سی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے اما حاجرہ کو تسلی جڑی شے دیتی ہے وہ اچھے گمان نے دیتی ہے، اما حاجرہ کو چاہے دلیر بڑھائے وہ حسن زن نے بڑھائے، اما حاجرہ کو چاہے مطمئن کیتے وہ چنگے گمان نے کیتے، اما حاجرہ پر بیابان چا حوصلے نال راہن پہ گئی ہے تے اچھے گمان دی برکت نال اللہ تعالیٰ فرمے دے والا پانی بھی دیتے ہیں، جڑے ویلے گمان چنگا دل مطمئن ہا انجھے واسطے والا عام پانی دا انتظام نہیں کرے گا، میں اللہ پاک نے اچھے گمان دی برکت نال تے نفس مطمئنہ دی برکت نال پانی ایسا دیتے بھی جندہ نا آب زمزم ہے، جڑا ساری کائنات دی شہد کے بھی زیادہ مٹھا ہے، جڑا ساری کائنات دے دوامے کے بھی زیادہ شفا دا ذریعہ ہے، جڑا ساری کائنات دے پانی کے زیادہ قیمتی تے عمدہ پانی ہے، اللہ دے میں پانی مٹھے کر دیتے ہیں، آبادیاں بدھا دیتے ہیں، لوگیں دا رخ بیت اللہ دو کر دیتے ہیں، مکہ آباد کر دیتے ہیں، وجہ آئی حضرت حاجرہ حسن زن پیدا کیتا، میں اللہ نے دل دی تسلی کرائی آئی، نفس مطمئنہ نصیب کیتا، تو جڑے لے نفس مطمئنہ آ گئی ہے، میں اللہ نے آبادیاں تے بہاراں بڑا چھوڑے۔ یہ جڑا روح ہے نا انہاں بڑا کردار ہے تواڈی ساری صحت ہے چی تواڈی ساری بیماری ہے اے اندر تے اے اندر مطمئن ایکو مطمئن کرنا ضروری ہے، جھیڑے کریں نہ تھی سن انشاءاللہ تے ٹینشن بھی کریں نہ خودکشی بھی کریں نہ چوری ڈکیتی بھی کریں نہ، اگر ایکو مطمئن چکر اگر اے تسلی ہے چے ہر شے تسلی ہے تے ایندے تسلی واسطے اللہ دی وانڈ تے راضی رہنا پوچھو، نفس مطمئنہ حاصل کرنے واسطے اللہ دے بارے حسن زن رکھنا پوچھنا، جڑے ویلے چنگا گمان آوے سی سارے مسائل حل تھی ویسا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن کریم حضرت زکریا علیہ السلام دے بارے سمجھائیے،
16واں سپارہ ہے سورۃ سورہ مریم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام دی یہ بات رب نے کیوں دسائی ہے؟ تاکہ سادہ زن سادہ گمان ایویں ہوے اللہ دے بارے جویں حضرت ہاجرہ دا اللہ دے بارے سادہ گمان ایویں ہوے جویں حضرت زکریا پیغمبر دا اللہ بدلے چ نفس مطمئنہ عطا کرے سی۔ اللہ فرمائے دے میرے محبوب ذکر کرو اپنے رب دی رحمت دے نال اپنے رب دے بندے حضرت زکریا پیغمبر دا جڑے ویلے اپنے رب کو آواز بیٹھے دینے ہن تے ہولی ہولی بیٹھے سدینے ہن تے آدے بیٹھے ہن او پروردگارا انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا۔ اے میرا سونا اللہ میرا ہڈیاں کمزور ہو گئے، میرے جسم دے اعضاء کمزور ہو گئے، اللہ میرے سر دے وال چٹے ہو گئے، ومراتی آکرا میری گھر والی پانچ تھی گئی ہے اٹھڑی تھی گئی ہے تے بال جنن دے قابل کوئی نہیں۔ اللہ سونے میں تیرے اگو دعا کریں میں کو بیٹا عطا کر۔ اللہ نے فرمایا میرا زکریا آپ اقرار کھڑا کریں نہیں، ہڈیاں کمزور ہیں آپ اقرار کھڑا کریں نہیں، بیوی تیری اولاد جنن دے قابل نہیں آپ اقرار کھڑا کریں نہیں، تیرا سر چٹا تھی گئے وقت کیڑی شے ہے کیڑی شے دی تد تے میرے کے پتر کھڑا منگ نہیں۔ اللہ پاکا ہکا شے کہ میرے اندر جڑی روح ہے او نفس مطمئنہ دی مالک ہے، میں مطمئن ہوں میں مطمئن ہوں۔ واہ ویلا نہیں کریں گا تیرا قلہ نہیں کریں گا تیرا شکوہ نہیں کریں گا اللہ میں مطمئن ہوں۔ اے زکریا تے کو کیڑی شے مطمئن کی تھی پئی ہے؟ جواب دینے والا میں اکم بے دعا رب شکیہ بار بار اٹھی کے چٹا سر کمبا کے تیرے کے پتر دا سوال کرنا ہگا شاہ میں کو حوصلہ دیویں دیئے جو میرا تیرے بارے گمان ہے کہ تو میری جھولی خالی نہ ولے سے میں کو جڑی شاہ مطمئن کیتا ہوئے ہے او اچھا گمان میں کو جڑی شاہ اولاد منگن تے مجبور کی دی بھئیے او تیری ذات دے بارے حسن زن ہے۔ اللہ سونے میں کو گمان ہے کہ تو جڑا منگے کو خالی کہنے والے ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمائے جڑے والے گمان سادے بارے چنگا چا کیتے سی تے ایسا نفس مطمئنہ نصیب کر دیتی ہے۔ جڑے والے نفس مطمئنہ آئیے چنگا گمان آئے دلی طور تے سکون چاہے اسمال نتیجہ بھی بیان فرمائے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے میرا زکریا پیغمبر حسن زن دی برکت نال نفس مطمئنہ تے کو نصیب ہوئی ہے، نفس مطمئنہ دی برکت نال اساں تے کوئی یحییٰ دیاں بشارتاں دے میں۔ گمان بڑا کردار ہے گمان دا، چنگے گمان دا۔ اگر میں اپنا دماغ ٹھیک رکھاں گمان واللہ میں کریں پریشان نہ تھی، میں کو پریشانی بدگمانی کرویں دی ہے۔ پریشانی دا مطلب دل دی بے قراری پریشانی، دل دی دھڑکن تیز پریشان، یہ بدگمانی بھی ایک ذریعہ ہے۔ جلے گمان اچھا پریشانی ختم، جلے گمان اچھا بات کلے یارے جیڑے ویلے ساریاں چیزاں سارے اندر اے آوے سی اللہ مسئلہ ٹھیک کر دے سی۔ نفس مطمئنہ حاصل کرنے واسطے پہلی چیز اللہ دی تقسیم تے راضی رہ کرو تے دوجی چیز اللہ دے بارے چنگا گمان رکھیا کرو۔ جڑے ویلے گمان چنگا رکھو اللہ تمہارے سارے مسئلے حل کر دے سی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ دے نبی آن جڑے ویلے انہاں دا بیٹا بنیامین مصر دے وزیر خزانہ نے قید کر گدا
بادشاہی گلاس تے پیالے دی چوری دے کیس تے سارے بھرا بنیامین کو ڈھکوا کے گھر والا تے آدن ابا جی جی میں یوسف چورا میں بنیامین بھی چورائی تے بنیامین پکڑیا گئے جیل جے یعقوب علیہ السلام نے چٹھی لکھی خط لکھیا تے فرمایا پترو بوریاں خالی چاہتی ونیو دانے بھی گھننا ہو جی میں پہلے چکر تے وزیر خزانہ دی تعریف کریں دے آوے میں کو لگ دے وزیر خزانہ جا نہیں جو میرے بال کو قید کر لے وے میری چٹھی دے آؤ میں کو یقین ہے جڑا وزیر خزانہ ہے میرے بال کو واپس کر لے سی لکھوائے نے چٹھی دے اے عزیز مصرا میں یعقوب نبی پتر اسحاق نبی دا میں نبی میرا ابا نبی میرا دادا نبی اساں خاندانی نبوت چلتے پے ہیں میرا ایک پتر یوسف ہوندا جن دی یاد وچ میں اپنا اکھاں دے بیٹھا اے پتہ نہیں چٹھی پڑھن والا یوسف ہے اے پتہ نہیں جڑا خط پڑھ سی او میرا اپنا یوسف ہے تے چٹھی دے کے اپنے پترے کو پہ دینے تے آدھے بیان ونجو میرے بنیامین کو چھڑاؤ تے وینجے سجے کھبے دیدہ مرین دے ونجائے مطا کی تھی میرا یوسف پاپا بیٹھا دا ہوئے آکھن لگن ابا جی 40 سال دا عرصہ گزر گئے ہون کتھو آیا یوسف اللہ دے حضرت یعقوب نے جڑا جواب دیتے او جواب اپنے پلے پاؤ ایو جواب میری تقریر دا خلاصہ ہے حضرت یعقوب آدن میرے پترو بولن تواڈا کم ہے میرا گمان ہے اللہ دے بارے اللہ میں کوئی یوسف ضرور ولا دے سی لا تیأسوا من روح اللہ انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون فتحسسوا من یوسف میرا اللہ دے بارے یا تو میرا یوسف خواب نہ دیکھیا خواب ڈٹھے سی خواب پورا تھی من کے پہلے گل نہیں سکدا مر نہیں سکدا رول نہیں سکدا میں کوشاں والے اللہ دے بارے چنگا گمان ہے میرا دل مطمئن ہے اللہ میں کو یوسف ضرور ولا دے سی بولن تواڈا کام ہے تساں نہ بھی گویا میں یعقوب نبی دے اندر جڑی روح ہے او مطمئن ہے میرے عقل وچ جڑا دماغ ہے اون دے اندر چنگا گمان ہے اللہ میرا یوسف ضرور ولا دے سی اللہ دے وال ایو جیاں دی وی آیا اپنے پوترے دوترے کو دیکھے آتے ہیں انی لَأَجِدُ رِیحَ یوسف میں کو یوسف دی خوشبو اندی پئی ہے جڑے ویلے انہاں دا پتر لاوی نالا چولا چاہ کے یوسف کے مصری چو بھجنا شروع تھے اللہ دے اساں یعقوب نبی کو خوشبو پچا دیتی ہے تیرے چنگے گمان تے راضی ہیں تیرے نفس مطمئنہ تے راضی ہیں تیرے حسن زن تے راضی ہیں تیرے حسن زن دی برکت اساں یوسف کو عزیز مصر بنائے تیرے حسن زن دی برکت اساں یوسف کو خوہ چو بچائے تیرے حسن زن دی برکت اساں یوسف کو جیل چو بچائے تیرے حسن زن دی برکت اساں یوسف کو دنیا دے دھکے میں چو بچائے اے تیرے حسن زن دی برکت اور یوسف دیاں زیارتاں بھی کریں تے یوسف دا خواب پورا تھیندا بھی دیکھیں اللہ فرمے دے جنہیں دا چنگا گمان ہوئے انہاں کو نفس مطمئنہ عطا کر دینا تے جڑے ویلے نفس مطمئنہ مل ونجے میں اللہ زندگی سونی بڑا چھوڑے گمان چنگا نفس مطمئنہ واسطے پہلی بات ہے رب دی تقدیر تے راضی رہنا تے نفس مطمئنہ واسطے دوجی بات ہے رب دے بارے اچھا گمان رکھنا رب دے بارے اچھا گمان اللہ ضرور دے سی اللہ ضرور میری دعا قبول کرے سی اللہ میں کلا نہ چھوڑے اللہ تعالیٰ ضرور یعنی ایک گمان ہی ہے نا سارا اچھا گمان اللہ مالک ہے
اللہ عالم الغیب ہے، اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین ہے، اللہ علیم بذات صدور ہے، میرا اللہ کریم ہے، میرا اللہ رحیم ہے، میرا اللہ مہربان ہے، میرا اللہ میں کو کلا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ انداز دے چنگے اور اچھے گمان حسن ظن اگر تیرے میرے دماغ وچ پیدا تھی ون، ان پہلا نتیجہ اللہ نفس مطمئنہ عطا کریں دے، اور دوجا فائدہ اللہ زندگی سونی بنا دے۔ یعنی پہلے گمان اچھا کرنے وال سارے مسائل ٹھیک تھی سن۔ نفس مطمئنہ واسطے پہلی چیز ضروری ہے اللہ دی وانڈ تے راضی رہنا، تے دوجی چیز ضروری ہے حسن ظن اچھا گمان، تے نفس مطمئنہ واسطے تیجی چیز کیڑی ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن فرمائیں دے، ذرا غور کرائے، اگر تساں چاہندے ہو اللہ تہاڈی روح کو نفس مطمئنہ بناوے، اللہ بے چینی کے بچاوے، بے قراری کے بچاوے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرمائے دے نفس مطمئنہ حاصل کرنے واسطے پہلی چیز اللہ دی وانڈ تے راضی رہے، نفس مطمئنہ حاصل کرنے واسطے دوسری چیز اللہ دے بارے حسن ظن پیدا کی دی رہے، نفس مطمئنہ حاصل کرنے واسطے تیجی چیز ہے کہ اللہ دا ذکر کثرت دے نال کر، جڑے ویلے ذکر کرے سے اللہ تیرے دل دیاں بے قراریاں دور کرنے سی، اللہ تیری روح کو نفس مطمئنہ تبدیل کرنے سی۔ نبی پاک نے فرمائے البرو مطمئنہ الیہ القلب وطمئنت الیہ النفس والاسم ما حاک فی صدر کا۔ آپ نے فرمائے بندہ نیکیاں کریں نہ راوے دل مطمئن تھی ویندے، ذکر کریں نہ راوے اللہ نفس مطمئن عطا کریں دے، قرآن ذکر ہے، نماز ذکر ہے، سبحان اللہ دی تسبیح ذکر ہے، الحمدللہ ذکر ہے، اللہ اکبر ذکر ہے، لا الہ الا اللہ ذکر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ذکر ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ذکر ہے، استغفر اللہ العظیم ذکر ہے، آیت الکرسی ذکر ہے، سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں ذکر ہیں تے آخری کل بھی ذکر ہیں۔ اللہ دا ذکر جڑا کریں دا راوے اللہ نفس مطمئنہ عطا کرنے دے، جڑا اللہ دا ذکر کریں دا راوے اللہ بے چینیاں دور کرنے دے۔ تیجی بات آوی جڑے ویلے نبی کریم علیہ السلام کے سیدہ ام سلمہ آیان آ کر کے آکھانے میرا گھر والا فوت ہو گئے، میں بے قرار ہوں، میرا دل پریشان ہے، میں بے چینی ہے چاہ میں خود دسو میں کیا کراں؟ آپ نے فرمایا ذکر کیتا کر اللہ تیری بے چینی دور کر دے سی۔ سونیا ذکر سمجھاؤ کیڑا کرنا چاہیے ہے؟ آپ نے فرمایا پڑھیا کر اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرم منہا، اے اللہ میں کوئی مصیبت کے بچا، ذکر کریں دی راہ سے اللہ تے کو نفس مطمئنہ عطا کر دے سی، ذکر کریں دی راہ سے اللہ تیرے دل کو سکون عطا کر دے سی۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ پڑھ جا رہ گیا، آخر کار امام کائنات نے پیغام بھیجا جو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو آکھو میں آمنہ دلال محمد الرسول اللہ تیرے نال نکاح کرنا چاہنا، میرے نال نکاح کر جا، اپنی مرضی نال نہیں بیٹھا دا، عرشاں والے رب دا فیصلہ ہے، اے میرے نبی سیدہ ام سلمہ نال نکاح کر گنو۔ اللہ نے نکاح بھی کرائے، اللہ نے بے چینیاں بھی دور فرمائے، اللہ نے گھر بھی عطا فرمائے، سید الانبیاء دی بیوی بنائے، مومنہ دی اماں بنائے، کیڑی برکت ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
نفس مطمئنہ واسطے پہلی چیز ہے جو اللہ دی تقسیم تے راضی رہے، دوسری چیز ہے کہ اللہ دے بارے گمان سونا ہوئے، تیسری چیز ہے کہ اللہ دا ذکر عام ہوئے، اللہ والنفس مطمئنہ عطا کریں دے، چوتھی جڑی چیز ہے جداں بندے کو دلی طور سچ نال پیار تے جھوٹ نال نفرت دلی طور تے فارمیلٹی نہ انہیں کاغذی کاروائی نہ دلی طور تے خود بندہ سمجھ گنے جداں سچ نال پیار تے جھوٹ نال نفرت شروع تھی وجے سمجھا ہے اللہ نے تو کو نفس مطمئنہ نصیب کر دی سچ نال پیار تے جھوٹ نال نفرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دا ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمانین وإن الکذب ریبا فرمایا ہر وہ چیز چھوڑ دیتی کرو جن دے شک ہوے شک والی چیز چھوڑ دیتی کرو کیوں کیونکہ جڑی سچائی تے حق کے او مطمئن کریں دے تے نفس مطمئنہ عطا کریں دے ان دے ذریعے نفس مطمئنہ آندی ہے اور جڑا جھوٹ ہے او ڈبل مائنڈ بنے دے جڑا جھوٹ ہے او شک دا ذریعہ بن دے یعنی جھوٹ دے ذریعے نفس مطمئنہ نہیں تھی سکتی نفس مطمئنہ دی جڑی چوتھی شرط ہے او ہے کہ سچ نال جڑا محبت شروع ہوئے تے جھوٹ نال نفرت شروع ہوئے سمجھا ہے اللہ نے نفس مطمئنہ نصیب کر دیتی پنجویں اور آخری بات جیڑے ویلے تساں کیونکہ روح ہوندی کتھا ہے دل وچ ہوندی ہے نا میرے دیکھو نفس مطمئنہ واسطے دل دا محفوظ ہونا ضروری ہے دل دا گناہ کے بچنا ضروری ہے کیونکہ اتھائی کھڑ سی نا جتھاں دل ٹھیک ہو سی جلے دل ٹھیک ہو سی اللہ قرآن چاہتے قیامت تل جلے لوگ آسن انہیں کو کوئی شاید نفع نہ دے سی نہ اولاد نہ پوتر نہ مال یوم لا ینفع مال ولا بنون لیکن الا من اتى اللہ بقلب سلیم جڑے اپنے مضبوط تے محفوظ دل چاہتی ودے ہو سن نا کیونکہ انہاں دی نفس مطمئنہ ہو سی ہی واسطے اللہ انہیں کو قیامت تل نہیں کامیاب کرتے سی یعنی پہلی شرط نفس مطمئنہ واسطے اللہ دی وانڈ تے راضی رہنا چاہیے دوسری شرط اللہ دے بارے اچھا گمان رکھنا چاہیے اور جڑی تیسری شرط نفس مطمئنہ دے بارے وہ یہ ہے کہ نیکی کرنی چاہیے اور اللہ دا ذکر کرنا چاہیے اور چوتھی جڑی بات ہے سچ نال پیار تے جھوٹ نال نفرت اور پنجویں جڑی بات ہے وہ ہے کہ دل دا محفوظ تے مضبوط ہونا ضروری ہے میرے دیکھو آخری بات ہے یہ 5 چیزاں جلے نصیب تھی وین ول اللہ نفس مطمئنہ نصیب کریں دے تو ہوں تے جنازے ہیں علماء پردے کھڑے ہوندن یا ایتھا النفس المطمئنہ او نفس مطمئنہ کیڑی یہ 5 چیزیں دی مالک او نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک اپنے رب تو ول جل راضیتن مرضیتن راضیتن تیری تعریف ہے وہ نفس مطمئنہ تو اللہ تے راضی رہ گئی جے تیں وجود چ رہ گئی مرضیہ تیرے تے بھی ہن اللہ راضی ہے ول جو اپنے اللہ لے پاسے اللہ دے بارے اللہ دی وانڈ تے راضی رہ گئی اللہ دے بارے چنگا گمان ہاتھ لا اے اللہ دا ذکر بھی کرنیاں میں تے سچ نال پیار کرنیاں میں جھوٹ نال نفرت کرنیاں میں تے دل بھی جڑے وچ ہاں میں او دل بھی گناہاں کے بچہ رہ گئے او نفس مطمئنہ اپنے رب والے پاسے ول جل اللہ تیرے تے راضی ہے تے اللہ فرمے دے فرشتے آتے کھڑے ہو سن فادخلی فی عبادی چنگا گمان کیتی رکھئی سادے ذکر کو بلند کیتی رکھئی سچ نال پیار کیتی رکھئی جھوٹ نال نفرت کیتی رکھی جڑے دل وچ آویں او دل بھی محفوظ تے مضبوط رہ گئے تے ساری بانڈ تے بھی راضی رہ گئی فادخلی فی عبادی سارے نیک بندے چرل ون وادخلی جنتی تے ساری جنت وچ داخل تھی یعنی جنت وچ او روح ویسی جیڑی نفس مطمئنہ ہو سی تے نفس مطمئنہ واسطے کتنی چیزاں ضروری ہیں
بولو پانچ چیزاں یہ اکثر پڑھ دیں جنازیاں علماء یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ مرن تو بعد اوکوں آدن جڑی جسم چوں نکلے چیندا گمان اچھا ہا اللہ دے بارے، جیڑی اللہ دا ذکر کریں دی رہ ویندی ہے ہیں سچ نال پیار کریں دی ہے تے جھوٹ نال نفرت کریں دی ہے تے اللہ دی تقسیم تے راضی ہے، دعا کی ذکر اللہ سا کو روح دے وے نفس مطمئنہ والی، اللہ تو دعا اللہ عمل دی توفیق بخشے۔ 12 فروری مرکز توحید دا سالانہ جلسہ یاد رکھو بدھ دا ڈی ہے۔ 14 فروری ماڈل ٹاؤن جامعہ عثمان بن عفان وچ فضیلت شیخ نصر جوید صاحب دا جمعہ تے قاری عبدالسلام عزیزی صاحب دی تلاوت تے بالیں دی تقریب، اے بھی یاد رکھو۔ آمن والا جمعہ انشاءاللہ میرا مرکز توحید چوک جرہٹا، اے بھی یاد رکھو۔ اللہ عمل دی توفیق بخش۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ جو بیمارن شفا عطا فرما، جو مقروضن قرضیں تو نجات عطا فرما، پریشان حال لوگ یا پریشانیاں دور فرما، للہیت نصیب فرما، خلوص نیت نصیب فرما، صدا ملمانہ قبول فرما، مراکز مدارس مساجد آباد فرما، اے اللہ نفس مطمئنہ نصیب فرما، سکون والی روح نصیب فرما، بے قراریاں تو بے چینیاں تو بچا، دکھیں تکلیفیں ازمیشیں تو بچا، اے اللہ جڑے ناجائز قید چن انہاں دیاں رہائیاں فرما، یا اللہ جڑے بے روزگار ہیں انہاں دے روزی روٹی وچ برکت عطا فرما، یا اللہ جڑے دنیا تو چلے گئے انہاں دی قبر منور فرما، ایمان نصیب فرما، ازمیش تو بچا، غیبت چغلی حسد الزام بہتان تو بچا، بدگمانی اور شک تو بچا، اے اللہ سادے ہوتے اپنی رحمت فرما، سارے گناہ کو معاف فرما، زندگی دے اسلام والی، موت آوے ایمان والی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین، جزاکم اللہ۔